جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بھارت پاکستان پر الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ یہ بھارت الزام لگا رہا ہے۔ کون بھارت؟ وہی بھارت جس نے اپنے ملک میں اقلیتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، جس نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا کر رکھا ہوا ہے، جو آئے روز پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور جو 8 ملکوں میں دہشت گردی کروا چکا ہے اور جس کا کلبھوشن یادیو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ بھارت ہم پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے۔ لیکن یہاں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے دشمن آج کیوں خوش ہو رہے ہیں، ہمارے دشمنوں کو کیوں موقع ملا ہے یہ بات کرنے کا، ہمارے دشمن آج کیوں خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ کہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے؟ غلط حکمت عملی، غلط پالیسیاں، غلط رستہ، غلط سوچ، اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دکانیں بند، سڑکیں بند، دفاتر بند، انٹرنیٹ بند، مطلب کاروبار حیات بند آزاد کشمیر میں، اور آزاد کشمیر میں بدستور حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم قرار دی جا چکی ہے، اس نے لانگ مارچ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور کریک ڈاؤن جاری ہے، اور دونوں اطراف سے ہلاکتوں کے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی ایسے ذرائع جن پر اعتبار کیا جا سکے ان سے کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ سب کچھ بند ہے۔ دشمن خوش ہو رہا ہے ہمارا اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں مزید، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ ملک کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لاہور میں، پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی پولیس گردی کا شکار ہو گئے۔ اٹارنی جنرل کا گھر بھی محفوظ نہ رہا پولیس سے، اور اٹارنی جنرل کے گھر کی چادر اور 4 دیواری بھی پامال کی پولیس نے۔ یہ ہے ملک کی اصل حقیقت، یہ ہے ہماری پولیس گردی کی اصل حقیقت۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ ملک اب پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے، جس کے چاہے گھر میں داخل ہو جاؤ، جو چاہے کر لو، جو چاہے دنیا کو بتا دو، شریف آدمی منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اس پر بھی مزید بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ ایک طرف آزاد کشمیر کے حالات بدستور خراب ہیں، انتہائی کشیدہ ہیں، اور دوسری طرف ہماری بے رحم سیاست، بے حس سیاست، اور وہ سیاست جس کا دل تو تھا ہی نہیں، جس کی آنکھوں میں اب حیا بھی نہیں رہی، وہ اقتدار کی لوٹ کھسوٹ میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی، میرے ووٹ چرائے گئے، نہیں ہم صحیح جیتے ہیں، نہیں تم غلط جیتے ہو، تم کرپٹ ہو، تم جعلی مینڈیٹ والے ہو، تم خیراتی حکومت والے ہو، نہیں تم فاشسٹ ہو۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں آزاد کشمیر کی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں آزاد کشمیر میں جو لوگوں پر بیت رہی ہے اس کی۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان تینوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں تو کمی ہوئی ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ اب کوئی آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑی سی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن پہلے سے بہت کم ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پھر سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا کہ 2 لوگ جب آپس میں ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم۔ جب 2 لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، اور اس وقت پٹرول کی قیمت ہوتی ہے مثال کے طور پر 314 روپے فی لیٹر۔
جب دوسرا کہتا ہے آگے سے وعلیکم السلام تو اس وقت پٹرول کی قیمت ہو چکی ہوتی ہے 318 روپے فی لیٹر، اور جب پہلا کہتا ہے کیا حال ہے آپ کا تو اس وقت پٹرول کی قیمت ہو چکی ہوتی ہے 322 روپے، اور جب دوسرا کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اس وقت پٹرول کی قیمت ہو چکی ہوتی ہے 328 روپے۔ یہ حال ہے شہباز سپیڈ کا۔ تباہی و بربادی میں شہباز سپیڈ کا کوئی ثانی نہیں۔ پٹرول 1.63 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل 1.55 فی لیٹر مہنگا ہوا ہے۔ اب پٹرول 335 روپے 81 پیسے جبکہ ڈیزل 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر مل رہا ہے، اور آپ حوصلہ رکھیں کل اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تو روزانہ کی بنیاد پر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ اور چوپو، اور یہ بھی سنتے جائیے کہ 5 سالوں میں 2022 سے 2026 تک 5 سالوں میں بجلی کمپنیوں کو، یہ نجی بجلی گھر جو ڈاکے پڑ رہے ہیں، ان نجی بجلی گھر کمپنیوں کو 13,397 ارب کی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ لیکن آگے سنتے جائیے کہ اصل قیمت کتنی تھی؟ 6,121 ارب۔ ادائیگیاں کتنی ہوئیں 5 سالوں میں؟ 13,397 ارب۔ مطلب بجلی خریدی نہیں، لیکن کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں حکومت نے 7,275 ارب دے دیے اضافی، یعنی 7,275 ارب سے زیادہ رقم بجلی صارفین سے وصول کر کے بجلی گھروں کو اس لیے ادا کی گئی کہ انہوں نے بجلی پیدا نہیں کی۔ ہے نا مزے کی بات؟ اور یہ جو نجی بجلی گھر ڈاکے ہیں، یہ کون مار رہا ہے؟ چہیتے لاڈلے چہرے بدل بدل کر اقتدار میں آتے ہیں، اپنے فرنٹ مین سامنے لاتے ہیں، کوئی آٹا گندم مافیا میں بن جاتا ہے، کوئی ادویات مافیا بن جاتا ہے، کوئی تمباکو مافیا بن جاتا ہے، کوئی پٹرول ڈیزل مافیا بن جاتا ہے، کوئی بجلی گھر مافیا بن جاتا ہے، کوئی شوگر مل مافیا بن جاتا ہے۔ یعنی 5 سالوں میں حکومت نے نجی بجلی گھروں کو 13,397 ارب کی ادائیگیاں کی، اور اصل ادائیگی تھی 6,121 ارب، یعنی 7,275 ارب ہم سے وصول کر کے، بلوں سے وصول کر کے، بلوں میں لگائے جو بجلی بلوں میں جو ٹیکس لگائے گئے تھے ان سے وصول کر کے، اس لیے ان کو 7,275 ارب دے دیے کہ انہوں نے بجلی پیدا نہیں کی، یعنی 7,275 ارب سے زائد روپے مفت میں دے دیے نجی بجلی گھروں کو۔ اور دوسری طرف ملکی معیشت کا یہ حال ہے کہ جون 2024 پر ختم ہونے والے سال میں ہماری حکومت کی آمدنی کے ہر 1 روپے میں سے 61 پیسے سود کی نظر ہو جاتے ہیں، سود کی نظر ہو رہے تھے۔ آسان لفظوں میں ہمارا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے؟ 17,000 ارب ہوگا، اور سود کتنا ہے؟ 8,000 ارب۔ جو قرضہ ہم نے لیا ہوا ہے اس پر سود 8,000 ارب، یعنی اس وقت 150 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے ہم پہ، اور مقامی بینکوں سے حکومت نے 82,000 ارب لیے ہوئے ہیں۔ حکومتی آمدن کا تخمینہ ہے 16,000 ارب، اور اس میں 8,000 ارب سود کی مد میں چلے جائیں گے، تو باقی رہے گا کیا؟ گنجی نہائے گی کیا؟ نچوڑے گی کیا؟ تو یہ حال ہے اس وقت ملک کا۔ اور اس صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو فرمایا کہ پیپلز پارٹی کا جب خیال ذہن میں آتا ہے تو ایک ہی خیال ذہن میں آتا ہے کرپشن، اور وہ خیال ہے کرپشن کا۔ پیپلز پارٹی والوں نے 2,500-3,000 ارب دبئی بھجوا دیے۔ اب اس کے بعد رانا صاحب نے یہ بیان تو دے دیا، اب وہ صحافیوں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ جب کوئی ان سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتے؟ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کیوں نہیں لاتے؟ تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اس سے کیا، یہ تو ہمارا آپس کا جھگڑا ہے۔ مطلب یہ کوئی نواز شریف صاحب کے پیسے تھے جو پیپلز پارٹی والے لے گئے، تو ہم نے بات کی تو رانا صاحب آپ نے کہا کہ نہیں یہ ہماری پارٹی کے پیسے تھے، یا مسلم لیگ فنڈ سے لے گئے تھے، وہ یہ ملک کا پیسہ ہے۔ لیکن رانا صاحب آپ صحافیوں سے جھگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مت پوچھو یہ سوال۔ یہ بھی کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ یہ کہاں سے تمہیں فیڈ کیا جا رہا ہے سوال؟ بھائی رانا صاحب آپ نے خود کہا تھا،
آپ کی بات ہم دہرا رہے ہیں کہ اگر یہ پیسہ واقعی دبئی گیا ہے تو واپس لائیں. وزیر داخلہ رانا صاحب رہ چکے ہیں. پنجاب میں کئی اہم وزارتوں کو بھگتا چکے ہیں رانا صاحب. اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, اور ایک سابقہ وزیر داخلہ سینئر سیاستدان, کئی وزارتوں کو بھگتا چکا سیاستدان اگر یہ کہتا ہے کہ میری جو اتحادی پارٹی ہے وہ 2.5-3 ہزار ارب دبئی بھجوا چکی ہے, تو اس پر بات بھی نہ کی جائے. مجھے محسن نقوی صاحب یاد آ رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے کراچی میں تاجروں مطلب بزنس مینوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ملک سے 100 ارب ڈالر باہر بھجوا دیا گیا ہے, مطلب منی لانڈرنگ, حوالہ ہنڈی سے. اور پھر انہوں نے خود ہی فرمایا کہ 2-3 بندوں کو اگر پکڑ لیا جائے تو سب پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنا پیسہ بھجوایا اور کہاں پیسہ ہے. نہ وہ 2-3 آدمی پکڑے گئے, نہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ 100 ارب ڈالر کس نے بھجوایا باہر, اور نہ محسن نقوی صاحب کی وہ بڑک کہ یہ بلوچستان دہشت گردی اور دہشت گرد تو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, نہ وہاں وہ ایس ایچ او ہمیں سامنے نظر آیا. اور یہ جو رانا صاحب نے فرمایا ہے 2.5-3 ہزار ارب جو پیپلز پارٹی باہر بھجوا چکی دبئی, یہ ایک اندازے کے مطابق 10 ارب ڈالر بنتے ہیں. اور ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں کتنے پیسوں کے لیے؟ 6-7 ارب ڈالر کے لیے. تو یہ ملک کا حال جب یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کریں گے تو یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. اور یہ بھی سنتے جائیے, ایک طرف محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر ملک سے باہر چلا گیا منی لانڈرنگ کی صورت میں, دوسری طرف رانا صاحب کہتے ہیں کہ 2.5-3 ہزار ارب دبئی بھجوا دیا پیپلز پارٹی نے. تیسری طرف خواجہ آصف صاحب ہمیں یہ سناتے ہیں, خبر دیتے ہیں کہ پرتگال میں ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں, جائیدادیں خرید رہے ہیں, گھر خرید رہے ہیں. اور پانچویں طرف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں انکشاف ہوا. ہمارے دوست رؤف کلاسرا کی خبر ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں انکشاف ہوا کہ سندھ کے ایک منصوبے سے 3 ڈپٹی کمشنر اربوں روپے ہڑپ کر کے بیرون ملک فرار ہو گئے, اور اس وقت ایک مفرود ڈپٹی کمشنر آذربائیجان میں مزے کر رہا ہے. مجھے شہباز شریف صاحب یاد آ رہے ہیں کہ زر بابا آصف علی زرداری کو کہا کرتے تھے, زر بابا علی بابا 40 چور تجھے لاڑکانہ کراچی اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے, چوکوں پر لٹکائیں گے, تمہارے پیٹ چیریں گے اور اس سے لوٹی رقم واپس لائیں گے. شہباز شریف صاحب یہ 2.5-3 ہزار ارب ہی آپ واپس لے آئیں. اور آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو پرانی بات بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر خزانہ جو ہمارے ہیں اب محمد اورنگزیب صاحب, ان کے والد فاروق صاحب نواز شریف صاحب کے دوسرے دور حکومت میں اٹارنی جنرل تھے, اور انہوں نے خط لکھا تھا نواز شریف صاحب کے کہنے پر کہ پاکستان سے لوٹے گئے 60 ملین ڈالر جو جنیوا کے بینکوں میں ہیں انہیں واپس کیا جائے. اور اس کے لیے تب کے احتساب بیورو کے چیئرمین, مطلب اس وقت کے احتساب بیورو کے نواز شریف صاحب کے چہتے سیف الرحمان نے باقاعدہ وکیل ہائر کیے, عالمی مخبروں کو دستاویزات کی فراہمی کے لیے لاکھوں ڈالروں کی فیس بھی دی. لیکن پھر شاید حکومت کا موڈ بدل گیا یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں صلح ہو گئی کہ نواز شریف صاحب کے اٹارنی جنرل ملک قیوم, جسٹس ملک قیوم نے سوئس حکومت کو خط لکھا کہ ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں. اور اسی کیس میں افتخار چودھری جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ خط لکھیں سوئس حکومت کو کہ وہ لوٹے ہوئے پیسے واپس آئے, ہم لینا چاہتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کیسے جا سکتے تھے, لہٰذا انہوں نے خط نہیں لکھا اور نااہل ہو گئے. تو یہ تو اس ملک کا حال ہو چکا ہے. کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ بیوروکریٹس باہر جائیدادیں خرید رہے ہیں, کوئی بتا رہا ہے کہ ہماری جو اتحادی پارٹی ہے وہ دبئی پیسہ بھجوا رہی ہے, کوئی بتا رہا ہے کہ 100 ارب ڈالر ملک سے باہر چلا گیا منی لانڈرنگ کی صورت میں, لیکن کر کوئی کچھ نہیں رہا. ایک اچھی خبر سنتے جائیے, ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر. پہلے اچھی خبر سنا دیتا ہوں. کامن ویلتھ گیمز میں فاطمہ زہرا بچی ہے پاکستان کی جو تمغہ جیتنے والی پہلی خاتون باکسر بن گئی ہے. 12 سال بعد تمغہ یقینی ہو گیا ہے پاکستان کا. ویسے 25 کروڑ
کی آبادی اور ایک ایوارڈ کے لیے، ایک میڈل کے لیے ہم ترستے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں جاری گلاسکو گیمز میں فاطمہ زہرا نے 60 کلو گرام کے ایونٹ میں سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی اور اس کا تمغہ یقینی ہو گیا۔ اس سے پہلے محمد وسیم باکسر جو تھے کامن ویلتھ گیمز 2014 میں فلائی ویٹ کیٹیگری کے فائنل میں پہنچے تھے اور سلور میڈل حاصل کیا تھا۔ اور بری خبر بھی سنتے جائیے کہ کپتان نیا، بابر اعظم اب کپتان ہے۔ نتیجہ پرانا، پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہرا دیا۔ 210 رنز کا ٹارگٹ ملا تھا پاکستان کو، 120 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی، 90 رنز سے میچ ہار گئے۔ سر محسن نقوی صاحب، یہ سارا آپ کا ویژن ہے۔ ادھر کرکٹ ٹیم کا جو حال ہو گیا ہے وہ بھی آپ کو مبارک، جو آپ وزیر داخلہ ہیں، اور جو ملک کے امن و امان کی حالت ہوگی وہ بھی آپ کو مبارک، اور جو آپ نے منی لانڈرنگ میں 100 ارب ڈالر کی خبر سنائی تھی اور ابھی تک اس پر آپ چپ ہیں، اس پر بھی آپ کو مبارک۔ یہ سارا آپ کا ویژن ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے تینوں موضوعات پر۔ پہلا موضوع وہی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور اوان کے لاہور میں واقع رہائش گاہ پر مبینہ طور پر پولیس کا چھاپا۔ 27 جولائی کی شام SHO تھانہ سرور روڈ نفری کے ہمراہ ان کے گھر پہنچے، گیٹ پھلانگ کر گھر میں گھسے، ملازمین کو ہراساں کیا، CCTV فوٹیج جاتے ہوئے ساتھ لے گئے، گھر کے گملے توڑ گئے۔ پولیس اس اطلاع پر آئی تھی کہ یہاں ایک گھر میں کعبہ خانہ ہے، ایک اخبار میں یہ خبر ہے کہ کعبہ خانہ ہے، ایک اخبار میں یہ خبر ہے کہ یہاں جرائم پیشہ عناصر، سنگین جرائم پیشہ عناصر کے مرکز ہے یہ گھر۔ اس اطلاع پر آئی تھی اور اٹارنی جنرل کے گھر میں گھس گئی پولیس۔ اٹارنی جنرل صاحب گھر میں نہیں تھے، ملازمین گھر میں تھے۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو صورتحال کا انہیں پتہ چلا اور انہوں نے پھر شکایت کی اوپر، ظاہر اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، تو پھر منٹوں سیکنڈوں میں SHO سمیت 11 اہلکار معطل ہو گئے، محکمانہ کارروائی شروع ہو گئی اور اختیارات سے تجاوز کرنے اور غیر قانونی چھاپہ مارنے کا مقدمہ درج ہو گیا اور SHO صاحب نے قبل از گرفتاری ضمانت کرا لی۔ اب آپ اطلاع ملنے کا لیول چیک کریں کہ پولیس کو اطلاع مل رہی ہے کہ ایک گھر میں جرائم پیشہ عناصر ہیں یا کعبہ خانہ ہے یا کوئی بری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ذرا لیول چیک کریں کہ ایک گھر میں وہ آ کر گھس گئے اور بعد میں پتہ چلا یہ گھر تک تو وہ تھا ہی نہیں۔ تو اطلاع کا لیول چیک کریں پولیس کا۔ دوسرا، ذرا پولیس کی جواں مردی چیک کریں۔ وہ آئے، جب گیٹ بند ملا تو گھر کا گیٹ پھلانگا، اندر داخل ہوئے اور پھر جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا۔ تیسرا، اگر یہ گھر اٹارنی جنرل کا نہ ہوتا، کسی عام شریف شہری کا ہوتا، تو اب صورتحال کیا ہوتی؟ باقاعدہ خبریں لگی ہوتی کہ پولیس کی بروقت کارروائی، کامیاب کارروائی، ایک ایسا گھر جہاں جرائم پیشہ عناصر رہتے تھے اس پر چھاپہ مارا گیا، گرفتار کیا گیا اور پرچے بھی ہو جانے تھے اور لوگوں کو پیش بھی کر دیا جانا تھا اور شریف لوگوں کے منہ پہ کپڑے چڑھا کر ان کو مجرم بھی بنا دینا تھا۔ اور پھر دو آپشن ہوتے ان گھر والوں کے پاس، یعنی جو بے گناہ ہونے کے باوجود، ایک دے دلا کر سر جھکا کر پتلی گلی سے نکل جاتے، یہ خوش نصیب ہوتے اگر ایسا ہو جاتا، اور دوسرا پکڑے جاتے، ساری عمر صفائیاں دیتے رہتے کہ نہیں یہ تو پولیس نے غلط کیا، یہ تو پولیس گرتی کا ہم شکار ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، پیشیاں بھگتتے رہتے، تھانے جیلوں حوالاتوں کے چکر لگاتے رہتے اور پیسے خرچتے رہتے اور ایک نسل ان کی اس داغ کو مٹانے میں ختم ہو جاتی۔ یہ ہے پنجاب کا دل، لاہور۔ اٹارنی جنرل بھی پولیس گردی کا شکار ہو گئے، اٹارنی جنرل کے گھر کی چادر چار دیواری بھی محفوظ نہ رہی، اٹارنی جنرل کے گھر کا دروازہ بھی پھلانگ لیا پولیس نے، اور اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اب تک اس کا سوا ستیہ ناس ہو چکا ہوتا، اس کی نسل کا بھی۔ اور پولیس نے کب ماننا تھا کہ ہم نے غلط چھاپہ مارا ہے؟ بلکہ اس آدمی سے منوا لینا تھا کہ ہاں میں مجرم ہوں، میں یہ سارے کاروبار کرتا ہوں۔ اور اگر گھر PTI کا نکل آتا، PTI کے کسی بندے کا، تو پھر تو سب کچھ آسان تھا۔ اور پھر محلے میں بدنامی
اور پرچہ، گرفتاریاں، رشوتیں، اور اگر کوئی چھوٹ جاتا تو بے گناہ شہری اپنی عزت، جو بچی کچی عزت بچنے پر شکرانے کے نفل ادا کرتا. تو یہ حال ہو گیا مریم نواز صاحبہ کے پنجاب کا. اور مریم نواز صاحبہ ادھر تانے مار رہی ہیں بلاول بھٹو کو، بلاول بھٹو تانے مار رہے ہیں مریم نواز کو، اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اقتدار کے لیے، آزاد کشمیر حکومت کے لیے. اور آزاد کشمیر کے لوگ اور آزاد کشمیر اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. یہ ہے ان لوگوں کا حال. اس پر بات کرتے ہیں. یہ بھی سنتے جائیے کہ ایران نے میزائل حملے کیے ہیں امریکی فوج اور امریکی اڈوں پر. ایک طرف ایران نے میزائل حملے کیے ہیں امریکی فوج اور امریکی اڈوں پر اور اردن میں امریکی ایئر بیس پر، اور دوسری طرف امریکہ اور سعودی عرب نے مشترکہ حملے کیے ہیں عراق میں ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کے ٹھکانوں پر. اور یہ حملے جوابی رد عمل ہیں. اس سے پہلے امریکہ اور سعودی عرب پر عراق سے حملے ہو چکے. پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں جو ایرانی حمایت یافتہ ہیں، انہوں نے حملے کیے تھے. اب ان پر جوابی حملے ہوئے ہیں. مطلب جنگ جاری ہے اور پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور دوسری طرف نیتن یاہو واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں، امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، اور زیلنسکی یوکرائن کے صدر وہ بھی امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. دونوں صدر ٹرمپ سے ملے اور ٹرمپ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم ایرانی جوہری معلومات مجھے نہیں دنیا کو بتائے. اور ایک طرف نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی ملاقات رہی ہماری، اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا بس چلے تو یہ مجھے جنگ میں ہی پھنسائے رکھے. ٹرمپ صاحب جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، نیتن یاہو چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے کیونکہ پیچھے یہودی لابی ہے، اور کیونکہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، اور یہ مسجد اقصی سے تابوت سکینہ کی جنگ ہے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف عمان کا ہرمز کے انتظام کے لیے مشترکہ علاقائی منصوبہ رضاکارانہ فیس لی جائے گی. ایران اور عمان مشترکہ نگرانی کریں گے. اور صدر ٹرمپ تازہ ترین ان کا فرمان آ چکا ہے مارکیٹ میں کہ معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے ایٹمی تنصیبات، پل اور پاور پلانٹس تباہ کر دیں گے. ایران نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو اس خطے میں آپ کے کسی اتحادی کا کوئی پل، کوئی پاور پلانٹ اور کوئی تنصیب جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور آخری موضوع پر. آزاد کشمیر میں حالات بدستور کشیدہ ہیں، اور دونوں اطراف سے، حکومتی طرف سے بھی اور کالعدم قرار دی جا چکی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہلاکتوں کی متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں. اب فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. حکومتی کریک ڈاؤن جاری ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب ایک اور بیان دے چکے ہیں، اور وہ بیان بھارت میں میڈیا میں چل رہا ہے. خواہ مخواہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. رانا ثناء صاحب کہہ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے ان مجاہدین کی طرح ہیں جنہیں ہم نے تربیت دی اور وہ ہمارے گلے پڑ گئے. اس کو لے کر اب بھارت میں بریکنگ نیوز چل رہی ہیں. ریٹنگ بریکنگ پہ چلا گیا بھارتی میڈیا کہ دیکھیں آج پاکستان کے وزیر نے خود مانا ہے کہ مجاہدین کو ہم نے تربیت دی تھی. ہمارے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے، اس موجودہ لاٹ جو ہے سیاستدانوں کی، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں دشمن کی کوئی ضرورت نہیں. دکانیں بند ہیں جی، سڑکیں بند ہیں، دفتر بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کاروبار حیات بند ہے. اور فیصل راٹھور جو وزیر اعظم ہیں پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مظاہرین ہیں یہ بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ جدید اسلحے سے لیس ہیں. اور مجاہدین، رانا ثناء اللہ صاحب ان کو مجاہدین سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں ہمیں، ہم آنسو گیس اور کیا ہم ظلم برداشت نہیں کر رہے. اور بھارت، یہ دن ہم نے دیکھنا تھا آپس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کہ بھارت اب کہہ رہا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے. بھارت کس منہ سے کہہ رہا ہے اس کو چھوڑیے، ہم نے یہ کیوں موقع دیا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے. اب بھی وقت ہے، ایک کمیشن بنایا جائے،
مفاہمت کی جائے، جتنا نقصان ہو چکا ہے اس پر رک جایا جائے، اس پر ساری بات سب کچھ روک لیا جائے، دوبارہ آپ آمنے سامنے بیٹھا جائے اور بات چیت اور مذاکرات سے چیزیں حل کی جائیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بلوچستان دیکھ لیں جو صورتحال ہے، آپ خیبر پختونخوا دیکھ لیں جو صورتحال ہے، دہشت گردی کی جو صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، اب آزاد کشمیر ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور جب ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اتنی دکھی صورتحال ہے کہ دل دکھی ہے، اور دوسری طرف ہماری جو سیاست ہے اور ہمارے سیاستدان وہ آزاد کشمیر حکومت پر لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تازہ ترین فرمان آیا شرجیل میمن صاحب کا کہ یہ تو خیراتی حکومت ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگ کی حکومت خیراتی حکومت ہے۔ اور مریم نواز کا تازہ ترین فرمان آیا مارکیٹ میں کہ پیپلز پارٹی تو خود دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، اب یہ دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے مریم نواز صاحبہ؟ اس بات کا تو کوئی اندازہ نہیں کہ آپ کی نظر میں کس چیز کو آپ قیامت سے جوڑ رہی ہیں، لیکن جو اس ملک پر قیامت آئی ہوئی ہے اس کا واقعی پوچھنا چاہیے کہ وہ کتنے بجے ہے۔ اور اگر آپ اور کچھ عرصہ گزار گئے تو واقعی ہمیں لگے گا کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، اور واقعی ہمیں لگے گا کہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہ گیا، اور جو باقی ایک تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ بھی آپ کی برکتوں سے جا رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، ابھی بھی وقت ہے، ایک ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔